In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. ایک میرے جاننے والے صاحب، وہ ایک گورنمنٹ ڈگری کالج کے اندر پڑھاتے تھے. پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم ایس سی کی اور پی سی ایس کا ایگزام دے کر پڑھانا شروع کر دیا. وہ سائنس سبجیکٹ پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری پرائیویٹ ٹیوشنز بھی ان کو مل جاتی تھیں اور بہت اچھے پیسے وہ کمانے لگے اپنی پرائیویٹ ٹیوشنز اور کالج کی تنخواہ. اسی دوران گورنمنٹ نے کچھ اسکالرشپ کا اعلان کیا کہ جو لوگ بیرون ملک، پڑوسی ملک چائنا کے اندر اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہیں دے کین اپلائی. انہوں نے بھی کیا اور ان کا کام ہو گیا. اگرچہ ان کے لیے کہا یہ جاتا تھا کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ بہت اچھے پیسے یہ کما رہے ہیں پرائیویٹ ٹیوشن سے اور اس وجہ سے نہیں جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ان کے ذہن کے اندر آئی کہ انہوں نے اپلائی کر دیا، ہو گیا اور وہ چائنا چلے گئے. چائنا کے اندر پہلے انہیں چائنیز لینگویج، میرا خیال ہے 6 ماہ کے لیے انہیں سیکھنے کا کہا گیا. اس دوران انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا اور واپس ہی چلا جاؤں. کو بہت مشکل لگی. پھر ان کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو میں کلاس روم کے اندر سیکھتا ہوں، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، یہ کافی نہیں ہے. میں اس کلاس روم کے بعد باہر نکل جاؤں گا، لوگوں سے انٹریکٹ کروں گا، ان سے بات چیت کروں گا اور اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش بھی کروں گا. اب ایک طرف تو کلاس ہوتی تھی، سکھایا جاتا تھا اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اور دوسرا وہ باہر نکل جاتے اسٹریٹس کے اندر، بازاروں کے اندر، اور جتنا زیادہ ممکن ہوتا چائنیز بولنے کی کوشش کرتے. اب ہوا یہ کہ وہ ایگزام کے جو ان کو 6 مہینے میں کلیئر کرنا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا، وہ انہوں نے 6 مہینوں سے کچھ کم مدت کے اندر ہی مکمل کر لیا. اب وہ بہت انہیں ایک حیران کن کامیابی ملی جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے اگرچہ بہت سالوں کے بعد دوبارہ اسٹڈی لرننگ شروع کی تھی اپنے سبجیکٹ کے اندر، لیکن وہاں پہ بھی وہ جم گئے اور پھر بھی پی ایچ ڈی بھی مطلوبہ وقت جو تھا، جو ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ تھا، اس سے پہلے ہی ذرا کر لی، واپس آ گئے. اور واپس آ کے پھر اب ڈگری کالج کی بجائے انہیں ایک یونیورسٹی کے اندر، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر جاب مل گئی، پڑھانے لگے.
اور اسسٹنٹ پروفیسر سے شروع کیا، پروفیسر بنے، ایچ او ڈی بنے، اب چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ بن گئے۔ اور انہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے دنیا کے 2% جو سائنٹسٹ ہیں ان کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کے باوجود بھی ان کا دل نہیں بھرا اور انہیں تشنگی محسوس ہوتی رہی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ جو اسپریچولیٹی کے اندر ان کی انٹرسٹ کریٹ ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بابے کے طور پہ پریزنٹ کرنا شروع کر دیا، کچھ اپنا حلیہ بھی ایسا بنا لیا اور کچھ ایسا لکھنا اور پبلش کرنا بھی شروع کر دیا، اور ایک حلقہ بنانے کی کوشش جہاں جہاں پہ وہ پہنچ سکتے تھے ان لوگوں میں ایک اپنے عقیدت مندوں کا حلقہ بھی بنانا شروع کر دیا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے، دیکھیں کیا وہ کرتے ہیں۔ جاب تو ان کی ختم ہونے کے قریب ہے، مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج کو تقریباً آ چکے ہیں۔ اپنی وہ چاہیں تو انہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے اندر بہت اچھی جاب، ہیڈ آف دا یونیورسٹی کی جاب بھی شاید مل سکتی ہے، میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں جانتا، لیکن اسپریچولیٹی کے اندر، صوفی دانش کے اندر ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے افتخار احمد، واہ فیکٹری سے بلانگ کرتے ہیں، چکوال کالج میں پڑھاتے رہے، گجرات یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے بعد اپنا کریئر، ٹیچنگ کریئر جو ہے دوبارہ سٹارٹ کیا۔ افتخار شاہیہ کے نام سے فرمودات شاہیہ، یہ ان کا نیا صوفی نیم، ایک لمبی داڑھی، اینک اور ذرا کمفرٹیبل وہیکل کے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اب جو ہے شاید وہ بابا یحییٰ بننا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ لیٹس لک، وہ تو ایک سائنٹسٹ بن گئے تھے، ابھی کیا کریں گے، دیکھتے رہیں۔